اندر ایک گاؤں تھا، وہاں کا ایک لڑکا انجینئر بن گیا تھا۔ بہت زیادہ اس کے ماں باپ نے اسے پڑھایا، اچھی تربیت کی، انجینئر بن گیا۔ تو ایک دن اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا اب تو تمہیں نوکری بھی لگ گئی ہے، اچھی پوسٹ مل گئی ہے، کیوں نہ ہم تمہاری شادی کروا دیں؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہارے دل میں کوئی ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہی پسند سے شادی ہو؟ اس کے باپ نے بھی پوچھا تو اس نے کہا، میری پسند تو کوئی نہیں ہے، میں نے تو ایسا کوئی کام کیا نہیں ہے، اور جس میں تم لوگ راضی ہو اس میں ہم بھی راضی ہیں، جو تمہاری پسند ہوگی وہی ہماری پسند ہوگی۔ ماں باپ سے کہنے لگا، آپ لوگ ہی رشتہ ڈھونڈ لو اور اچھی جگہ کروا دو، بس لڑکی بہتر ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو۔ ماں باپ نے رشتہ ڈھونڈا، شہر کی امیر خاندان کی لڑکی تھی، نیک تھی، پرہیزگار تھی، یہاں تک کہ اس کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد اس کو کچھ زیادہ جب کام آنے لگا لڑکے کو، تو لڑکے نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں اب یہاں سے کام ہو نہیں پاتا ہے، آپ لوگ بتاؤ ہم کیا کریں؟ گاؤں سے اگر کام ہم کر رہے ہیں تو ہمارا وقت زیادہ جا رہا ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم شہر میں رہ لیں جا کے، اور بیوی ہماری یہیں رہے گی گھر پہ ہی گاؤں میں۔ تو اس کے ماں باپ نے کہا، بیٹا تم شہر میں جاؤ، ایک گھر بنا لو اور بیوی کو بھی وہیں لے جاؤ، تم وہاں رہو گے، بیوی یہاں رہے گی تو کچھ بات نہیں بنتی، بیوی بھی تمہارے ساتھ رہے گی، لے جاؤ اس کو، اچھی ہے، نیک ہے، بس یہ خیال رکھنا۔ اس کی ماں نے جب اتنا کہا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے ماں، ہم شہر میں جا کے گھر بنا لیتے ہیں، پھر اپنی بیوی کو بھی وہیں لے جاتے ہیں۔ وہ شہر چلا گیا، شہر میں جا کے اس نے ایک اچھا گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد اپنی بیوی کو بھی وہیں رکھنے لگا۔ تو ماں ہوتی ہے نا، اس کو کتنا پیار ہوتا ہے اپنے بچوں سے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ جب شہر جائے گا تو میری یاد تو اس کو رہے گی نا، ہماری یاد آئے گی، باپ کی بھی یاد آئے گی، ماں کی بھی یاد آئے گی، تو ملنے کے لیے جلدی آ جایا کرے گا۔ جب یہ شہر رہنے لگا، شہر جانے کے بعد ماں سے ملنے کا بہت کم ٹائم اس کو ملتا تھا، 1 مہینے کے بعد آتا تھا، 2 مہینے کے بعد آتا تھا، ایسے ہی یہ کام چلتا رہا، ایسے ہی آتا جاتا رہا، تو پوسٹ بڑھتی گئی اور اس کو وقت کم ملتا گیا، تو کبھی 4 مہینے کے بعد آنے لگا، پھر 8 مہینے کے بعد آتا۔ اس کے ماں اور باپ ادھر سسکیاں لیتے تھے، کاش میرا بیٹا جلدی آ جائے، کاش میرا بیٹا جلدی آ جائے، ہم سے ملاقات کرے۔ ہم اپنے بیٹے کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں سکون ملا کرتا ہے۔ ہر ماں کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا، جب اس کی اولاد ان کے سامنے آتی ہے تو انہیں سکون ملا کرتا ہے۔ اب اسے ٹائم نہیں ملتا، اب 1 سال کے بعد آتا تھا گھر پہ، تو کچھ رک جایا کرتا تھا گھر پہ۔ تو ایک دن اس کی بیوی بولی کہ آپ گھر پہ جاتے ہو، بالکل گھر پہ ہی ہو کے رہ جاتے ہو، ماں باپ سے ملنے جاتے ہو، بس تھوڑی دیر ملا کرو، واپس چلے جایا کرو، آپ تو وہیں جا کے بیٹھ جاتے ہو، 2-2 3-3 دن کے بعد آتے ہو، آپ کو تو ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے، ادھر ماں باپ سے ملتے ہو، ادھر ہم کو بھول جاتے ہو، کیا میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں؟ ماں باپ ہی تمہارے لیے سب کچھ ہیں۔ اس نے کہا، بیوی ذرا صبر کرو، گھر پہ جاتا ہوں، ماں باپ سے ملاقات ہوتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بیوی بولی، ماں باپ سے ملتے ہو جا کے، ماں باپ سے دل باغ باغ ہوتا ہے۔ اس نے کہا، ایسی بات کر رہی ہو، وہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہماری بچپن سے پرورش کی، اور دیکھو کتنے نیک ہیں، ہم تو یہاں اکیلے رہنے کے لیے آئے تھے۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ، تبھی تمہیں ساتھ میں لائے۔ تو بیوی بولی، اچھا ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ ہی کی پچھ بھرو گے، اپنے ماں باپ کی طرف سے ہی بولو گے، کوئی بات نہیں ہے، جاؤ خوب رہو جا کے ماں باپ کے گھر۔ بیوی ناراض ہو گئی، چلی گئی کمرے میں۔ وہ لڑکا گیا، اس کو منایا، کہا، کیا بات ہے، کیا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا، تو اپنے گھر جلدی جلدی نہیں جاؤ گے، بس تھوڑی دیر کے بعد واپس چلے آؤ گے، 1 گھنٹہ بیٹھو گے، واپس چلے آؤ گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، گھر پہ یہ بول دیں گے کہ ہمیں مصروفیت زیادہ ہے۔ اس کی ماں بھی ادھر تڑپتی تھی، اس کی ماں بھی ادھر سسکتی تھی، اس کا باپ بھی تڑپتا تھا کہ میرا بیٹا پردیش اتنی دور رہتا ہے، کاش وہ جلدی جلدی آ جائیں ملاقات کرنے کے لیے، لیکن بیٹے کو کوئی فکر نہیں تھی ماں باپ کی۔ ابھی اس کو لیٹر پیڈ آیا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس کی پوسٹ تبدیل کی گئی ہے اور سعودی عرب میں اس کو کام دے دیا گیا ہے۔ اب یہ بیوی کو بھی چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا۔ سعودی عرب گیا، جانے کے بعد وہاں یہ کام کرتا رہا، کچھ سال وہاں اس نے کام کیے۔ تو اس نے سوچا کہ یار اتنے مقدس جگہ آئے ہوئے ہیں تو چلو عمرہ کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے گیا، واپس چلا آیا، کئی عمرے اس نے کر ڈالے، لیکن اسے خواب میں دکھائی دیتا تھا کہ تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا۔ کافی عرصہ تک یہ سعودی میں رہا اور عمرے کرتے رہا، لیکن اسے خواب میں یہی دکھتا تھا کہ تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا، تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا۔ تو ایک دن یہ گیا مکہ اور کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کے رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، تیز بلند آواز میں دعا کرنے لگا،
گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، تو ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے پوچھا اے انسان، اے شخص کیوں روتا ہے، کیوں تو رو رہا ہے، کیوں گڑ گڑا رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں کئی سالوں سے عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں لیکن میرا عمرہ قبول نہیں ہوتا، مجھے خواب میں ہی دکھتا ہے کہ تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا۔ بزرگ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کہا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ کہا تو کب سے ملنے نہیں گیا؟ کہا حضور 14 سال ہو گئی ماں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، 14 سال ہو گئی ماں باپ سے ملا نہیں، 14 سال ہو گئی ماں باپ سے خیریت نہیں پوچھی، اس لیے کہ میری بیوی جو ہے نا اس کو برا لگتا ہے، اسی خاطر میں نے اپنے ماں باپ سے بات بھی نہیں کی۔ وہ بزرگ بولے قسم اس پاک پروردگار کی جس نے پوری کائنات پیدا فرمائی، سارا جہاں پیدا فرمایا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں اور 14 سال سے تو اپنے ماں باپ سے ملا نہیں، تو نے اپنے ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھی، اسی لیے تیرا عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی جب ماں باپ کا دل دکھاتا ہے نا اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے نا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اگر راضی رکھو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ پتہ چلا اگر ماں باپ راضی ہوں گے تو دعا قبول ہوگی، اور ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر چاہے تو تم کعبے کے سامنے دعا مانگو، چاہے تو گنبد خضرا کے سامنے دعا مانگو۔ اس بزرگ نے کہا چلا جا گھر اور ماں کے قدموں میں گر جانا، باپ کے قدموں میں گر جانا اور معافی طلب کر لینا۔ اس نے جب اتنا سنا تو سعودی سے فوراً ٹکٹ لیا اور آیا اسی گاؤں میں۔ پہلے تو اس کی بیوی نے اس سے بات کی، کہنے لگی تم گھر پہ مت جانا، ماں باپ سے مت ملنا۔ اس نے ایک تھپڑ مارا بیوی کے، کہا خاموش رہ، جتنا میں بولتا ہوں اتنا ہی بات کر، جتنا میں تجھ سے کہتا ہوں اتنا ہی مان، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری وجہ سے آج میرا عمرہ قبول نہیں ہوا، تیری وجہ سے آج میں نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا تھا، لیکن اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہے تو عمرہ بھی قبول نہیں ہوتا، ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد وہ گھر واپس آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک جھوپڑی ہے، اندر جاتا ہے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے یہاں پہ فلاں شخص رہتے تھے، نام پوچھتا ہے۔ ایک بچہ ملا تو بچے نے کہا یہاں پر جو صاحب رہتے تھے نا ان کا انتقال ہو گیا ہے، ایک ان کا بیٹا ہے جو بہت ناکارہ ہے، باہر کام کرنے کے لیے گیا، 14 سال ہو گئے گھر پہ واپس نہیں آیا۔ اس کا باپ تڑپتا رہا اپنے بیٹے کی یاد میں کہ کب میرا بیٹا آئے گا اور مجھ سے ملاقات کرے گا۔ اس کے باپ نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی کہ میرا بیٹا آئے گا اور مجھ سے ملاقات کرے گا۔ اپنے بیٹے کی محبت میں اس کا باپ مر گیا۔ اس بچے کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے، یہ وہی اس کا بیٹا ہے کہ جس کی یاد میں، جس کی محبت میں اس نے باپ نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی۔ وہ لڑکا کہتا ہے ایک بوڑھی خاتون بھی ہے جو اب اندھی ہو چکی ہے، بہت ضعیف ہو چکی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا ضرور آئے گا۔ یہ ادھر سوچ رہا تھا کہ کاش میری ماں مجھے بھگا نہ دے، میری ماں مجھے واپس نہ کر دے، میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن ماں تو ماں ہوا کرتی ہے۔ بیٹا اگر ماں کو لاکھ تکلیفیں دے دے پھر آ کے ماں کے قدموں میں گر جائے تو ماں اسے معاف فرما دیا کرتی ہے۔ یہ گیا جھوپڑی کے اندر، ماں بیٹھی ہوئی تھی، ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ماں دعا کر رہی تھی اے اللہ میرا بیٹا جہاں بھی ہو اسے میرے پاس بھیج دے، اے اللہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، وہ جب بھی آئے گا نا میں اسے اپنے گلے سے لگا لوں گی، اے اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ اتنا بھی دعا کر ہی رہی تھی کہ اس کا لڑکا آگے بڑھا، ماں کے قدم چومے، ماں کے پیر پکڑے اور کہا ماں دیکھ میں آ گیا ہوں، ماں دیکھ تیرا بیٹا آ گیا ہے۔ اس کی ماں نے جب آواز سنی بیٹے کی، کہنے لگی بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا، تیری بہت یاد آئی، تیرے باپ نے تیرے پیار میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی ہے۔ میرے بیٹے میں بھی مرنے والی ہوں، میری طبیعت بھی اب صحیح نہیں رہتی، بڑھاپا بھی بہت زیادہ آ گیا ہے، آنکھوں کی بینائی ہے نہیں، آنکھ میں روشنی نہیں ہے، اگر آج کاش آنکھ میں روشنی ہوتی تو تجھے میں دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی، آجا بیٹے میرے گلے سے لگ جا۔ ماں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، اس کے لیے دعائیں کی، تو ماں ہوتی ہے، ماں کا پیار سب سے الگ ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کہیں چلے جاؤ لیکن اگر آپ کی ماں زندہ ہے نا تو ماں کی یاد بہت آئے گی۔ اگر آپ کی ماں مر گئی ہے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، دنیا میں آپ کہیں چلے جاؤ لیکن ان کی محبت آپ کو ضرور تڑپائے گی، ان کی یاد آپ کو ضرور آئے گی۔ زندگی میں ایسے موڑ پڑ جاتے ہیں کہ ماں باپ کے علاوہ پھر کوئی یاد نہیں آتا، بس یاد آتا ہے کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش میرے ماں باپ ہوتے،
تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اے نوجوانوں، ماں باپ کی خدمت کر لو۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تم بہت خوش نصیب ہو۔ جن کی ماں، جن کے باپ مر گئے، انتقال کر گئے، ان سے ذرا پوچھو کہ ان کی حالت کیا ہے، انہیں یاد کیسی آتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر دو بھائی ہیں تو ماں کو بانٹ دیتے ہیں، باپ کو بانٹ دیتے ہیں کہ ماں میرے یہاں کھائے گی، باپ تمہارے یہاں کھائیں گے۔ اگر ماں ہے تو ماں کو بانٹ دیتے ہیں کہ ایک دن میرے یہاں کھائے گی، ایک دن تمہارے یہاں کھائے گی۔ جب تم چھوٹے تھے نا، اور یہی دونوں بھائی تھے، تم اپنی ماں کے پاس جاتے تھے تو ماں سے کیا کہتے تھے؟ ماں میری ہے۔ اور دوسرا والا کیا کہتا تھا؟ ماں میری ہے۔ جب چھوٹے تھے تو دونوں بچے ماں کے پاس جا کے کہتے تھے ماں میری ہے، ماں میری ہے۔ اور آج جب بڑے ہو گئے، آج جب الگ الگ ہو گئے، آج جب شادیاں ہو گئی تو ماں کو ایسے بھلا دیا جیسے کوئی تھا ہی نہیں زندگی میں۔ آج کہتے ہو کہ نہ ماں تیری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ماں تیری ہے۔ یہ کہتا ہے ماں تیرے یہاں کھائے گی، دوسرا کہتا نہیں ماں تیرے یہاں کھائے گی۔ یار تمہیں اپنی ماں سے کھلایا نہیں جاتا، تمہیں اپنی ماں کو رکھا نہیں جاتا۔ ایک ماں نے اتنے بیٹوں کو پال دیا ہے، لیکن سارے بیٹے مل کے ایک ماں کو نہیں پال پا رہے ہیں، ایک ماں کو نہیں کھلا پا رہے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ان کا پیار برابر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی ایک کے لیے زیادہ ہو، ایک کے لیے کم ہو۔ ماں کے سامنے اس کے بچے سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں۔ تو نوجوانوں، اپنی ماں کو کبھی پریشان مت کرنا، اپنی ماں کو کبھی اولڈ ہاؤس نہ چھوڑنا، اپنے باپ کو کبھی اولڈ ہاؤس نہ چھوڑنا۔ ذرا دیکھنا اپنے باپ کے ماتھے پر جھریاں کہ تمہارے لیے آئی ہیں، وہ تمہارے لیے محنت کی ہے، رات رات انہوں نے کام کیا ہے، مزدوری کی ہے، تب تمہیں پالا ہے۔ میں جا رہا تھا بریلی شریف کے اندر سے ہی گزر رہا تھا تو رات کے 2 بجے ہوئے تھے، رات کا سناٹا تھا، ابھی کچھ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، کوہرا بہت تیز تھا۔ تو میں نے انہیں بیچ چوراہے پر دیکھا تھا، ایک بوڑھے شخص تھے، رکشہ چلا رہے تھے، رکشہ۔ تو ہم نے گاڑی روکی اور گاڑی روک کر انہیں کچھ پیسے دیے، بات بتانے کی نہیں ہے لیکن بس آ گئی ہے ذرا ذہن میں تو بتا دے رہے ہیں۔ ہم نے انہیں پیسے دیے تو بڑا خوش ہوئے۔ میں نے کہا حضرت اتنی رات میں آپ کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ آپ رکشہ لے کے یہاں کھڑے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں اتنی رات میں، 2 بج گئے رات کے۔ کہنے لگے بیٹے کیا بتاؤں، میرے 5 بیٹے ہیں اور 5 بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں الگ جھوپڑی میں رہتا ہوں، اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنی بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ بہت زیادہ بوڑھے تھے، مجھے بہت ترس آیا تھا، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے ان کو مسافہ کیا اور کچھ پیسے دیے اور ان کو دعا دی۔ میں نے کہا حضرت میرے لیے بھی دعا کریں۔